سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد اب ہمیں آرام کی ضرورت تھی، تو ہم ہوٹل کی تلاش میں لگ گئے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک بات جو میں نے نوٹ کیا یہاں پہ، کہ ہم اپنی نمازیں وہاں پہ امام بارگاہوں میں پڑھا کرتے تھے، جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام بارگاہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے امام بارگاہوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یقین جانے ہم جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو بڑے دل سے جاتے، ہمیں کسی چیز کا خوف ڈر نہیں ہوتا تھا۔ پھر میرے جیسا ایک مذہبی شخصیت تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ میں جائیں، لیکن ہم بڑے دل سے کھلے دل سے ہم جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کے ہم اپنی نماز بالکل تسلی سے پڑھتے تھے۔ اور ایک بات یہ کہ آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آتا یار یہ امام بارگاہ یا مسجد ہے، اندر کوئی بھی ایسے پوسٹر نہیں لگی ہے، کوئی بھی لکھائی نہیں کی گئی ہے، کوئی جھنڈا شنڈا آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایسے لگے گا جیسے کہ آپ کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں اکثر ایسی جگہیں تھیں، اور اس سے ہمیں کافی سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اور وہاں کے جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، چونکہ یہ شہر تھا اور بندر عباس کے بعد جزیرے میں ہم لوگ تھے، تو یہاں پہ کھانا پینا مرغن نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہم اکثر فلافل اس کو یہ لوگ بولتے تھے، وہ ہم کھایا کرتے تھے۔ اور فلافل یہ ایک طرح کی، جس طرح کی ہمارے ہاں ڈبل روٹی ٹائپ کی روٹی ہوتی تھی، اور اس کے اندر کچھ سلاد اور گوشت وغیرہ ہوتا تھا، رول ٹائپ کا بن جاتا تھا، وہ ہم کھایا کرتے تھے۔ عوام بھی ایسے ہی، آپ یوں سمجھے کہ عوام کالانام تھی، بڑے صاف دل کے لوگ تھے۔ یا شاید یہ باتیں آپ کو اچھی نہ لگی کہ وہاں کسی کے اندر یہ تعصب بھی نہیں تھی، اور جس سے بھی آپ بات کرتے بڑے پیارے انداز میں آپ کی بات سنتا تھا، بڑے اچھے طریقے سے آپ کی رہنمائی کرتا تھا۔ اور کافی ہمیں ان چیزوں کے دیکھنے کی وجہ سے ہمارے سوچ میں کافی تبدیلی آئی۔ تو خیر کھانا پینا ہوا، اور رات کو ہم نے ایک کمرے میں ہم نے ایک رات گزاری۔ یہ اصل میں ہم لوگ ہوٹل کی تلاش میں تھے، ہوٹل ملا نہیں ہمیں، تو اکثر ہوٹل وہ بک تھے۔ تو یہاں ایک چیز تھی کہ یہاں پہ اکثر کافی ٹورسٹ آتے تھے، تو وہاں کے جو علاقے کے لوگ تھے وہ اپنے پھر جو مہمان خانہ جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو کرائے پر دیتے تھے۔ وہاں چونکہ میرے ساتھ میرے رہبر موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا، تو ایک گھر ہمیں ملا، وہاں اس کی بیٹھک میں ہم نے رات گزاری۔ اچھا زبردست اس کا بیٹھک تھا، مطلب واش روم بھی اس کا اٹیچ تھا، اور کچن بھی چھوٹا سا اس کا بنا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں پہ رات گزاری، کافی پرسکون رات تھی، اور تمام سہولیات جو ہوتے ہیں، فریج اس میں تھا، اور اس میں اے سی بھی لگا ہوا تھا، چونکہ گرمی تھی وہاں پہ، تو کافی بہترین تھا۔ اور گھر کی اندر تھا، گھر کی خواتین بھی گھر کے اندر موجود تھے، لیکن باہر نہیں آتے تھے، کافی صاف ستھرے ان کے گھر بھی تھے۔ یہاں ہمیں ایک چیز اور بھی دیکھنے کو ملی کہ ہم نے ان کے گھر اندر سے بھی دیکھے، تو کافی چھوٹے بہترین ان کے گھر تھے، خوبصورت صاف ستھرے تھے۔ تو خیر صبح ہم وہاں سے نکلے، اور ہم نے پھر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر جو جزیرہ درخان تھا، ایک طرف اس کا نام درخان تھا اور دوسرے طرف اس کا نام تھا قشم، تو ہم درخان سے نکلے اور ہم قشم کی طرف نکلے۔ قشم جب ہم پہنچے، یہ تقریباً صبح کا وقت تھا، 12-1 بجے کی ٹائمنگ تھی، تو ہم نے وہاں پہ سب سے پہلے اپنے لیے ہوٹل تلاش کیا، تاکہ ہم اپنا سامان وہاں پہ محفوظ رکھ سکیں۔ اور پھر ہم نے وہاں پہ اپنا سامان رکھا، ایک ہوٹل ہمیں ملا، اور سامان رکھنے کے بعد پھر ہم وہاں ایک پارک گئے، جسے یہ لوگ پارک زیتون کے نام سے بولتے تھے۔ کافی پارک زیتون کیا، وہ مطلب ساحل سمندر تھا، وہاں پہ انہوں نے بہترین ایک پارک بنایا ہوا تھا۔ وہاں ہم پہنچے، واقعی کافی خوبصورت شاندار بنایا گیا تھا، ہر طرف ہریالی تھی، اور ساحل سمندر تھا۔ ہمارے ساتھ بھی ساحل سمندر ہے، لیکن یقین جانے مجھے افسوس ہو رہا تھا اپنے لوگوں پر، یہاں کے اپنے بڑوں پر، کہ جو عوام کو بالکل بھی سہولیات میسر نہیں دیتے۔ خیر بہت ہی ہم نے انجوائے کیا وہاں پہ، چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے، وہاں پہ لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ موجود تھے، کھانا وغیرہ رات کا لے کر آئے تھے، وہاں پہ کھانا وغیرہ کھا کے، اور ہر کوئی اپنے سفر پہ کھانا کھا کے وہ چلے جا رہے تھے، اور ساحل سمندر کے ساتھ بچے کھیل بھی رہے تھے، خواتین وہ اپنے حساب سے جو ان کی ورزش وغیرہ تھے وہ بھی وہاں پہ کر رہے تھے، مطلب ہر شخص اپنے دنیا میں مگن تھا، اور کافی بہترین ماحول تھا۔ کافی رات دیر تک ہم وہاں پہ رہے، اور عشاء کی نماز بھی ہم نے، مغرب کی نماز بھی وہاں پہ پڑھی، عشاء کی نماز بھی ہم نے وہاں پہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل آئے، اور ہم نے رات پھر اپنے ہوٹل میں گزاری۔ ہوٹل میں رات گزارنے کے بعد پھر تھوڑا صبح کو جب ہم اٹھے، تو ہم نے
وہاں پہ تھوڑا سا اس علاقے میں ہم گھومے پھرے اور وہاں کی بھی ہم نے بازاروں کا رخ کیا. کچھ شاپنگ وغیرہ دوستوں نے جو کرنی تھی وہ انہوں نے کی. یہاں پہ ہم نے ایک روٹی جو پکا، 2 طرح کی روٹیاں یہاں پہ ہوا کرتی تھی. ایک بالکل پتلی سی ہوا کرتی تھی جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوا کرتے تھے، اور ایک موٹی روٹی تھی. یہاں پہ اکثر یہ چھوٹی روٹی جو پتلی ہوتی تھی وہ چلتی تھی، اور وہاں پہ ہم نے اس کے ایک تنور بھی دیکھا جس میں وہ بنتا تھا، اور سارا سسٹم اس کا مشین کا تھا. تو وہ کافی اچھا ہمیں لگا. اور وہاں پہ اندر کام کرنے والا بھی وہ بیوی تھا، شوہر اور اس کا ایک بیٹا تھا. وہ مشین خود ہی آٹا گوندھتا اور اس کو بالکل پتلا بناتا، اور پھر اس کو وہ جو تکیہ نما ہوتا ہے نا جس میں وہ تنور میں روٹیاں لگاتے ہیں، وہ اس کے اوپر خود آ کر کے سیٹ ہو جاتا، اور پھر وہ کٹنگ کی صورت میں آ کر کے مشین پہ آتا، اور بہت بہترین اس کی ایک ترتیب تھی، اور وہ پک کر کے نکل جاتی. پھر اس کو شاپروں میں پیک کر کے رکھا جاتا اور کسٹمر کو پھر دے دیا جاتا تھا. تو یہ ان کی روٹی تھی، پتلی روٹی تھی. اور بڑی روٹی بھی ان کی تھی جو تھوڑی سی ایسے موٹی ہوتی تھی. وہ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے وہ روٹی پھر کیسے بنتی تھی. فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ پتلی والی جو روٹی تھی یہ کیسے یہ لوگ بنایا کرتے تھے.